اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانبداروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، لمبی لمبی ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، جس نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا، اس نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور جھوم جھوم کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اور کوئی شاعر کیا ہے، قرب شاہ فرماتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، ایک بار اہل دین سے لو تو لگا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے۔ حضرات گرامی، اس جمعہ میں جس موضوع کا میں نے منتخب کیا ہوں وہ نماز ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر انسان کو کیوں بھیجا؟ اب سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا کہ انسان کاروبار کرے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا کہ انسان اپنے کاموں میں مصروف رہے، اپنے کاموں میں مشغول رہے؟ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیوں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس خاکدان گیتی میں بھیجا؟ تو آؤ اس کا سوال ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام مجید سے۔ اے قرآن، تیری عظمت پہ مسعود رضوان نظامی اور یہ سارے بنٹن ہلدی کے مسلمان قربان، ذرا یہ تو بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، انسان کو دنیا میں کیوں
حضرات گرامی ضرورت ہے ہم اللہ رب العزت کی پل وقتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ کی ریاضت میں مصروف رہے۔ حضرات گرامی نماز ایک ایسی چیز ہے انشاءاللہ عز و جل آج کے اس جمعہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ نماز سے کتنے فوائد ہیں، نماز سے کیا بینیفٹ ملتے ہیں، نماز سے کیا پروفٹ ہے، اور نماز ہمیں دنیا میں بھی دین و دنیا کو ہمیں سجا دیتی ہے، دین و دنیا کو، دین کو بھی ہمارے ڈیکوریٹ کر دیتی ہے، دنیا کو بھی ہمارے ڈیکوریٹ کر دیتی ہے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے حضرات گرامی، قبر کی اندھیری کوٹری میں سب سے پہلے جب جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قبر کی اندھیری کوٹری میں جہاں پر اجالا کا نام ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، وہاں پوچھنے والا تک کوئی نہیں، چاروں طرف سے اندھیرا رہے گا، لیکن اس وقت ہماری نماز وہاں پر اجالے کی شکل میں آ جائے گی، روشنی میں شکل میں آ جائے گی اور ہماری قبر کو روشن کرے گی۔ یہی پنج وقتہ نماز، یہی جمعہ کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز ہمارے قبر کو سجائے گی، ہمارے قبر کو ڈیکوریٹ کرے گی۔ اس لیے میرے مسلمانوں ضرورت ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی ریاضت میں مصروف ہو جاؤ۔ اور نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ حضرات گرامی، ہم نے حدیثوں کو کھنگالا، حدیثوں کو نچوڑا، اپنے علماء کرام سے سنا، اپنے استادوں سے سنا، تب ہمیں جا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اللہ اکبر کہتا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب وہی جو اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم بحمدک کا ثنا پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بار کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک سال ہمارے جسم میں کتنے بال ہیں؟ بہت سارے بال ہیں نا، لیکن قربان جو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اگر صرف ثنا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں جتنے بال ہیں ان ایک بال کے بس ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اور وہی بندہ مومن جب ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے وہ سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4000 نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 4000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور 4000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صرف بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے وہ سختی اسے نہیں ہوتی بلکہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب وہی جب فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب فاتحہ پڑھا جاتا ہے گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں سونا خیرات کر دیا۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہ جو پڑھتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں احد بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب رکوع کرتا ہے، رکوع کے لیے جاتا ہے گویا اس نے جب رکوع کے لیے جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے گویا اس نے حج اور عمرہ ادا کر لیا، اور جب رکوع کرتا ہے تو گویا وہ احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں سونا خیرات کر دیا۔ اب وہی بندہ مومن جب رکوع میں تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس نے جتنے آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو گویا اس نے پڑھی ہے۔ اب وہی جب سجدے میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، گویا جب سجدہ کرتا ہے قرآن کریم میں جتنے بھی لفظ ہیں ان حروف کے تعداد کے مطابق اللہ کی راہ میں غلام کو آزاد کر دیا۔ اب جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جن و شیاطین اس دنیا میں جن و شیاطین ہیں اس کے مطابق اللہ
تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دینا.